تکڑے ہو جو زرداری صاحب، تم کہتے ہو نا کہ ایک زرداری صاحب پر بھاری، تو یہاں پہ آ کے دیکھ، میں تیری ہوا نکالتا ہوں، یہاں پہ آ جا تو۔ اور کل ہی آپ نے امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر خزانہ کا بیان سنا کہ مزید آپ کے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جو جون کے بجٹ آئیں گے اس سے عوام کی چیخیں نکل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جب ایڈ ہوگا تو وہ آپ کے جتنے بل ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جو چلتی پھرتی معیشت تھی پاکستان کی، جو اکنامک سروے آپ نے دیکھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جی ڈی پی گروتھ دیکھا، اور جو عمران خان صاحب کے جو معاشی پالیسیاں تھی اس کی پوری دنیا نے اور پوری پاکستان نے تعریف کی، اور جو مخالفین بھی تھے آج وہ تعریف کر رہے ہیں۔ 45 دن کے اندر انہوں نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بھی۔ لیکن دوسری طرف ذرا ابھی میں سی ایم جی بی کی جو اس وقت پریزنٹیشن بھی میں ان کی دیکھ رہا تھا، اور ابھی جو پریس کانفرنس کی، کہ پورا صوبہ چلانے کا جو خیبر پختونخوا جتنا ان کا رقبہ ہے وہ چلانے کے لیے ان کو 6 ارب مطلب 600 کروڑ روپیہ کم دیا گیا ہے، جو صرف شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے، کہ پورا صوبہ اب سی ایم جی بی چلا دے اس سے بھی کم پیسوں پہ، جو کہ صرف شہباز شریف کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ حرام کا آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا بجٹ تھا اس کو 50% اس میں کٹ لگایا، اور مہنگائی کی لہر بھی دیکھے۔ پھر جو انیشیٹوز تھے عمران خان صاحب کے کہ چھوٹے صوبے اور جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کی طرف فوکس کرنا۔ آپ نے ضم شدہ اضلاع میں عمران خان کا ریلیف پیکج دیکھا کہ 3 گنا انہوں نے سابقہ فاٹا کا بجٹ بڑھایا، 131 ارب تک لے کے گئے۔ گلگت بلتستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ آپ کو سی ایم جی بی نے بتا دیا۔ اس طرح ساؤتھ بلوچستان پیکج دے دیا، ساؤتھ پنجاب پیکج دے دیا، تو جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن آج کیا ہوا ہے، میں آپ کو صرف 3 اپنے جو NH تھا جو کہ ہمارے پاس ذمہ داری تھی، میرے پاس تھی، ہم نے اسکردو سے گلگت کی سڑک، سی ایم جی بی صاحب بیٹھے، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر تھے، وہ مکمل کر دیا۔ گلگت سے شندور تک سڑک کا ہم نے آغاز کر لیا، اور اس کے ساتھ چترال شندور منصوبے کا بھی آغاز کیا۔ لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ ان کا بجٹ بھی کم کر دیا، ان کی ایلوکیشن بھی کم کر دی، جو جاری ہمارا منصوبہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ پوری جی بی کی ترقی کا ضامن بن سکتا تھا، اور ہم نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے اوپر اس بجٹ میں پیسے لوکیٹ کر کے آغاز ہونا تھا۔ HAK اور جی بی کو ہم نے اکٹھے کرنا تھا، آپس میں ملانا تھا۔ شونٹل ٹنل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپس میں ملانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 مہینے تقریباً ہمارا جی بی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، سڑک بند ہو جاتی ہے۔ بابو سر ٹاپ کی میں بات کر رہا ہوں، بابو سر ٹاپ کی بھی ہم نے فیزیبلٹی شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بجٹ میں کتنا پیسہ رکھا گیا ہے؟ 90 ملین انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو جاری ترقی کا سفر تھا اس کو بھی یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم سی پیک ترقی کا ضامن ہے پاکستان کا، لیکن سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے۔ تو جو گلگت بلتستان کو آپ نے محروم رکھا تھا، اگر ترقی کا سفر شروع ہوا تو آپ یہ اس قسم کی ترقی بھی روک رہے ہیں، بلکہ ان کو مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے سے بھی کم پیسے دے رہے ہیں کہ اس پہ پورا صوبہ چلا دو۔ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح ضم شدہ اضلاع کا میں بتانا چاہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سابقہ ضم شدہ اضلاع کا بجٹ بھی جو کہ ہم 3 گنا بڑھا کے 131 ارب تک لے کے گئے، اس میں بھی کٹوتی کر دی، ان کے ساتھ بھی ظلم کر دیا۔ اس طرح آپ باقی صوبوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا پہ انہوں نے گندم بند کر دیا، گندم اور آٹا جو ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے بحران پیدا کرنے کی طرف گئے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ کر دیا۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ PDM بنی تھی ڈکیت موومنٹ، تو ان کے سٹیٹ سے نعرے کیا لگے تھے اور مودی کی سوچ کیا تھی، اور مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا کہا تھا؟ بڑی خطرناک بات کی تھی پاکستان کی تقسیم کی، پاکستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کی، اور وہ سازش ہم نے کہاں پہ دیکھی؟ جب PDM بنتا ہے تو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے بلوچستان میں، لر اور بر کا نعرہ لگتا ہے خیبر پختونخوا میں، جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگتا ہے لاہور میں، اور اردو زبان والوں کو اور سندھ دیش کا نعرہ لگاتا ہے کہاں پہ؟ سندھ میں۔ ان کے سٹیٹ سے یہ نعرے لگتے ہیں، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں، اور کس طرح حکومت میں آتے ہیں؟ امریکی سازش کے تحت، پاکستان دشمن قوتوں کے سازش کے تحت یہ حکومت میں آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک منڈی لگتی ہے
اور جعلی اور ناجائز حکومت بناتے ہیں تو تب سے کیا کر رہے ہیں کہ ان چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو آپ کی ترقی اور خوشحالی ہم نے ان کو دینی تھی، ایک سلسلہ شروع کیا تھا مودی کی سوچ کو، مودی کے ویژن کو، اور جو مودی کا جو گریٹر گیم پلان تھا اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے جس کا اظہار کیا تھا، اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کی ترقی کرنی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر مسلسل کٹ پہ کٹ لگا رہے ہیں، ان کی ترقی کو روک رہے ہیں، اور یہ تو چھوڑے کہ صرف ترقی کو روک رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ FIR کرتے ہیں۔ کس کو خوش کر رہے ہو آپ؟ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہو؟ آزاد جو ہمارا اس کے ساتھ نعرہ لگانے والے تھے وہ لگاتے ہیں، وہ FIR کرتے ہیں کس کے اوپر؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ FIR درج کر دیتے ہو۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر بھی آپ مختلف پولیس کارروائیاں شروع کر دیتے ہو۔ تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ امپورٹڈ حکومت، ناجائز حکومت ایک ایجنڈے کے تحت آئی تھی، اور امریکہ ان کو کیوں لے کے آئے گا، سازش کیوں کرے گا؟ عمران خان نے کیا بولا؟ اسلام کا مقدمہ لڑا۔ عمران خان نے کیا کیا کہ پاکستان کو متحد کیا، پاکستانی قومیت کا نعرہ لگایا، ہر صوبے میں گئے، ان کو ترقی اور خوشحالی دے دی۔ عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر کے ایبسولوٹلی ناٹ بولا۔ عمران خان نے دنیا کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنی پالیسی فیصلے کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہم نے محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ اور آپ کے آتے ہی وہ جو گریٹر گیم پلان تھا آپ اس طرف لے کے گئے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ CMGB نے بات کی، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے گلگت بلتستان میں خود کمپین کی تھی، ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی پاکستان سے محبت، اور جس طرح پرامن لوگ ہیں محرومیوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم ان محرومیوں کا جواب امپورٹڈ حکومت سے لیں گے۔ یہ خطرناک راستے پہ ہیں، ہم سابقہ فاٹا کا بھی مقدمہ لڑیں گے، GB کا بھی مقدمہ لڑیں گے، اور AJK کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے اوپر گندم بن کر کے ہم ان کا بھی مقدمہ لڑیں گے۔